اچھی لینی ہے تو اچھی بولنا سبحان اللہ. انہیں پیر صاحب دی چوکھڑ تو لنگر کھڑا اور ٹھلا بول ہی نہیں سکتا. چشتی ذوق دا مالک بندہ ہوگا تو ٹھلا بیٹھا ہوئے اور انہیں پیچھا گروپ بڑھ کے بیٹھے انہوں نے کہہ رہا ہے ذرا اپنے قبلہ درست کرو تاکہ قبلہ اللہ خطاب سنیے. حضور آپنیاں محبت میں نظر اور آپ تو صدا دے رہے ہیں خطیب پاکستان عظیم محب مدینہ جناب حضرت علامہ مفتی محمد غفران محمود سیالوی سے اپنے حسین مفضل سے سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا آمنت بالله صدق الله العلي العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. واجب الاحترام سامع عزیز شام بزرگوں دوستوں عزیزوں دور و نزدیک سے جتنے بھی آل محبت تشریف لائے اللہ تعالیٰ سب کو خیر برکت نصیب فرمائے. میزبان محفل لجپال کالونی کے جتنے بھی لجپال سنی ہیں اللہ تعالیٰ سب کو خیر و برکت نصیب فرمائے جنہوں نے اس پاک و پاکیزہ محفل کا اہتمام فرمایا. سامع عزیز شام آج آپ جانتے ہیں بڑی خاص رات بڑی عظمتوں کی حامل رات اور اللہ پاک کی بے پایاں برکتیں رحمتیں انشاءاللہ تعالی ہمارے شامل حال. اللہ پاک نے چند راتیں ایسی بنائیں چند گھڑیاں ایسی بنائیں چند لمحات ایسے یوں تو اس کی رحمت ہر وقت ہمارے شامل حال ہے مگر کچھ گھڑیاں کچھ لمحات کچھ دن ایسے ہیں جن میں بڑی خاص اللہ پاک کی بے پایاں برکتیں ہمارے شامل حال ہوتی ہیں. دن سارے اللہ کے ہیں لیکن اس کے باوجود فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ ان کو اللہ کے خاص دن یاد دلاؤ. دن تو سارے اللہ کے ہیں خاص کون سے ہیں یہ سوچنے کی بات ہے. اور وَذَكِّرْكُمْ بھی نہیں فرمایا کہ تم اللہ کے دنوں کو یاد کرو نہیں وَذَكِّرْهُمْ ان کو یاد دلاؤ اللہ کے دن. کیا بات سبحان اللہ. کوئی تو ہے جس کو یاد دلانا ہے کہ میلاد کا دن یہ ہے کوئی تو ہے جس کو یاد دلانا ہے 11ویں کا دن یہ ہے. بات سمجھ نہیں آئی آپ کو. کوئی تو ہے جس کو یاد دلانا ہے کہ رمضان فلاں تاریخ کو فلاں ماہ مقدس میں نازل ہوا. جی تو یہ دنوں کو یاد دلانا یہ سنت اللہ ہے. اللہ کے دن کون سے ہیں؟ اس آیت کے تحت مفسرین نے لکھا کہ جس دن اللہ پاک اس امت کو کسی نعمت سے نوازتا ہے وہ دن اللہ کے وہ دن ہیں جن کو یاد دلانے کا حکم ہے. اور وہ دن بھی اتنی عظمت والے ہیں. دیکھیں سورہ مریم آیت نمبر 15 اور آیت نمبر 33 پڑھیے. وَسَلَامٌ عَلَيْهِ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا. یا علیہ السلام کی ولادت ہوئی. اللہ نے فرمایا سلام ہو اس دن پر جس دن میرے نبی یحییٰ کی ولادت ہوئی میلاد ہوا پیدائش ہوئی. جس دن میرے نبی یحییٰ کا وصال ہے اس دن پر سلام. والسلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا. اس دن پر سلام جس دن عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد ہوا.
عیسیٰ علیہ السلام کا وصال ہوا، تو اللہ کے کچھ دن ایسے ہیں جو بڑے خاص دن ہیں، اور ان دنوں کو بطور یادگار منانا خود اللہ کا حکم ہے۔ انہی خاص دنوں میں ایک دن شب برات بھی ہے، آج کا دن، اور یہ اتنا عظیم رات ہے۔ یوں تو اللہ تعالی کی رحمت ہر وقت اس کے دروازے کھلے ہیں، مگر خاص اس رات کے لیے میرے کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنن ماجہ اور جامع الترمذی دونوں بلند پایا حدیث کی کتب، اس کے اندر میرے کریم رؤوف الرحیم نبی کا فرمان موجود ہے، اور دونوں محدثین امام ترمذی اور امام ابن ماجہ نے دونوں حدیث کی کتب میں اس ٹائٹل اور اس عنوان کے ساتھ اس حدیث کو لایا، باب ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان۔ تو اس شعبان المعظم کی رات کی بہت عظیم اہمیت ہے۔ کیوں؟ اتنے عظیم محدثین جب اس عنوان اور اس ٹائٹل سے اس کو بیان کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس رات کی اہمیت کیا ہے۔ اس کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، ابن ماجہ کے اندر بھی ہے، جامع الترمذی کے اندر۔ کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو رات ہے نا، قوموا لیلہا، اس رات کو اللہ کی بارگاہ میں قیام کر کے عبادت کر کے گزارو، صوموا یومہا، اور دن روزہ رکھ کے گزارو۔ یہ بڑا بہت عظیم اس رات کی عظمت اور برکت ہے۔ اور اس رات کے اندر خاص طور پہ ہم نوافل کی بھی ادائیگی کرتے ہیں، مگر امام شامی فرماتے ہیں کہ جو آپ نوافل پڑھتے ہیں اس سے کہیں بہتر اور ضروری یہ ہے کہ اس رات میں نوافل پڑھنے کی بجائے جو آپ کی نمازیں قضا ہوئی ہیں ان کو لوٹائیں، کیونکہ وہ فرض آپ کے ذمے ہے۔ نفل نہیں پڑھیں گے قیامت کے دن پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ نماز جو قضا کی ہے اس کو لوٹائیں گے نہیں، اس کی ادائیگی نہیں ہوگی تو بالکل چھترول بھی ہوگی، اس میں کوئی گنجائش نہیں، چاہے کوئی پیر ہے، چاہے کوئی مولوی ہے، چاہے کوئی نقیب ہے، چاہے کوئی ندخان ہے، چاہے کوئی خطیب ہے۔ بات سمجھ آئیے؟ ہاں، نماز کے حوالے سے کوئی چھوٹ نہیں۔ تو دوستو، فرائض، نماز، روزہ، حج اگر فرض ہے تو وہ، زکوٰۃ اگر فرض ہے تو وہ، دیگر فرائض، ان کا تعلق چاہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے یا اللہ کی مخلوق کے ساتھ، تمام فرائض کی ادائیگی کیجیے۔ اور اس کے علاوہ اگر نفلی نماز پڑھتے ہیں تو اس رات کی خاص نماز، جس کے راوی خود مولا علی مشکل کشا شیر خدا ہیں، اور شعب الایمان کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اور در منصور کے اندر امام جلال الدین سیوطی جیسی محدث نے بھی اس کو لکھا۔ میرے کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مولا علی راوی ہیں، میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے اس رات کو 14 رکعات نفل پڑھے، دو رکعات کر کے، پھر 14 رکعات جب پورے ہوئے، 14 رکعتیں سمپل اسی سادے انداز میں پڑھنی جس طرح آپ پڑھتے ہیں۔ ایک مرتبہ فاتح شریف، ساتھ کل شریف پڑھ لیں یا کوئی بھی صورت پڑھ لیں، سادے انداز میں جس طرح 2 نفل پڑھتے ہیں۔ ان میں مزید اگر نیت کر لیں کہ یہ 2 رکعت توبہ کے، یہ 2 رکعت بیماری کی چھٹکارے کے، یہ 2 رکعت قرض کے چھٹکارے کے، یہ 2 رکعت فلاں خواہش اور تمنا کے پوری ہونے کے، جو آپ نیت کرتے جائیں۔ 14 رکعتیں پڑھنے کے بعد آپ بیٹھ جائیں وہیں پہ جہاں آپ نے 14 رکعتیں پڑھی ہیں۔ پھر ابھی یہاں جلسہ ختم ہوگا، پہلی فرصت میں آپ نے یہ کام کرنا ہے، قریب ترین مسجد کھلی ہے وہاں چلے جائیں، پیٹرول پمپ پہ چلے جائیں یا گھر چلے جائیں، وضو کر کے فوراً صبح صادق سے پہلے آپ جو ہے یہ نوافل پڑھ لیں۔ یہ بھی سنت مصطفیٰ ہے، اور میں حدیث سے آپ کو عرض کر رہا ہوں، جو ہے وہ شعب الایمان کے اندر اور در منصور کے اندر 14 نفل میرے کریم نبی نے پڑھے، 14 رکعتیں پڑھی۔ اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے، پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 مرتبہ سورہ فاتح پوری پڑھی، پھر 14 مرتبہ سورہ اخلاص شریف، قل هو اللہ شریف یہ پوری پڑھی، پھر 14 مرتبہ سورہ فلق آخری جو سیکنڈ لاسٹ سورت قرآن کی وہ پڑھی، پھر 14 مرتبہ سورۃ الناس آپ نے پڑھی، پھر 1 مرتبہ آپ نے آیت الکرسی پڑھی، پھر 1 مرتبہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 128، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ یہ جناب والا پڑھنی ہے آیت ایک دفعہ، یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 سے 11واں پارہ ہے، یہ پڑھیں، اس کے بعد دعا مانگیں۔ یہ وہ عمل ہے جو اس رات کا سنت کے مطابق ہے۔ پھر اس کے علاوہ میرے کریم رؤوف الرحیم نبی جو ہے وہ جنت البقیع میں تشریف لے گئے، وقت ہو تو آپ قبرستان بھی تشریف لے جائیے، یہ بھی میرے کریم رؤوف الرحیم نبی کی سنت ہے، اور ان دونوں حدیث کتابیں موجود ہے، اور مسلم شریف کتاب الجنائز کے اندر بھی موجود ہے۔ تو بیان کرنے کا یہ مقصد ہے کہ یہ رات وہ رات ہے جو ہمارے لیے اللہ کی بارگاہ کی طرف موومنٹ کے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے، کہ اللہ کی طرف آؤ، اللہ کی طرف، اللہ تعالیٰ کی رحمت بلا رہی ہے۔
اور ہم دنیا میں اتنے مگن ہیں، دنیا داری اتنی غلبہ کر چکی ہے کہ جناب ہم سے فرائض بھی چھوٹ گئے ہیں. بڑی بدقسمتی ہے، فرائض بھی ہم چھوڑ بیٹھے ہیں. دنیا داری صرف منع نہیں کرتا، دنیا داری کیجئے، اچھے پلازے بنائیے، آپ بنگلے بنائیے، شریعت روکتی نہیں. اعلیٰ سے گاڑی رکھیے، شریعت روکتی نہیں ہے. 3 کروڑ کی بھی گاڑی رکھیں، کوئی اس پہ زکوٰۃ بھی نہیں ہے. یعنی کہ اچھی سے اچھی سواری رکھیں، اچھے سے اچھا مکان بنائیں، شریعت نہیں روکتی. پلازے بنائیں، زمینیں خریدیں، ہزاروں ایکڑ خریدیں، شریعت نہیں روکتی. شریعت بس اتنا ڈیمانڈ کرتی ہے کہ جو جو چیزیں تمہارے پاس ہیں ان میں جہاں جہاں اللہ کا جو جو حکم ہے وہ پورا کرو. بس باقی کاروبار بڑھائیے. اس سے ہم پتہ ہے کیا ہمارے حال کیا ہے، ہم جس کا بڑا بنگلہ دیکھیں ہم سمجھتے ہیں یہ بڑا دنیا دار ہے، کئی ایکڑ زمین ہے یہ بڑا دنیا دار ہے، اچھی گاڑی رکھ لی یہ بڑا دنیا دار ہے. ایسا نہیں. دنیا داری وہ دنیا داری جو اللہ کے ہاں قابل مذمت ہے وہ کون سی ہے؟ 5 چیزیں ہیں. اعلموا انما الحیات الدنیا لاعب ولہو وزینہ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. یہ 5 چیزیں ہیں. اللہ فرماتا ہے جان لو، جان لو. او بھائی بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، تقریر توجہ میری طرف رکھیں. ایسے ذرا ٹھپ کے بزرگوں اس نے ٹھپ کے جیب پا لو. میں قرآن پڑھ رہے ہیں، توجہ فرماؤ. 5 چیزیں جن کی اللہ نے مذمت کی وہ کون سی ہے؟ فرمایا لہو لعب میں جی لگانا، یہ اللہ کے ہاں وہ دنیا داری ہے جو قابل مذمت ہے. وزینہ، دنیا کی ظاہری چمک دمک سے دل لگانا. زیب و زینت حرام نہیں ہے، زیب و زینت میں اس طرح مگن ہونا کہ اللہ سے غافل ہو جانا یہ قابل مذمت ہے. وتفاخر بینکم، نسلی تفاخر کرنا یہ بھی شرعاً حرام ہے، اور یہ وہ دنیا داری ہے جو اللہ کے یہاں قابل مذمت ہے. میں راجہ، میں ملک، میں چودھری، میں سرگانا، میں جناب آپ کے اس جھنگ کی، کیونکہ ہر جگہ وہ جناب وہ مختلف قومیں ہیں نا. یہاں بڑی قومیں کون سی ہیں جی؟ میں نول جی، اور کون؟ میں شیخ جی، بول دے بنجو سارن تھوڑا تھوڑا ناشتے مل بن نا ہیں جی. ہاں بلوا، یعنی مختلف. میں اب آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جو اپنی قبیلائی سسٹم پہ فخر کرے یہ شرعاً حرام ہے. نسلی تفاخر، نسلی مفاخرت، قبیلائی مفاخرت یہ شرعاً اجازت نہیں ہے. یار کیا صحابہ نے بھی فخر کیے، پر فخر کس پہ کیا؟ مدینے میں 2 قبیلے ہیں، اوس اور خزرج. اوس والے کہتے ہیں ہمارا قبیلہ افضل، خزرج والے کہتے ہیں ہمارا قبیلہ افضل. اوس والے کہتے ہیں ہمارا قبیلہ اس لیے افضل ہے کہ ہمارے قبیلے میں 4 وہ شخصیات ہیں، حضرت حنظلہ ہیں، جن کی ایک کی گواہی کو 2 کے، حضرت حنظلہ ہیں جن کو فرشتوں نے آسمانوں پہ غسل دیا، یہ ہمارے قبیلے کے ہیں. اور حضرت خزیمہ بن ثابت ہیں، وہ ہمارے قبیلے کی، جن کی ایک کی گواہی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 کے برابر قرار دیا. اور حضرت سعد بن معاذ ہمارے قبیلے کے ہیں، جن کو اللہ نے اتنا بڑی شان بخشی کہ ان کے جو ہے وہ جب روح پرواز کر کے گئی خدا کا عرش بھی جھوم گیا خوشی سے ہیں جی. اور حضرت زید بن ثابت وہ ہمارے قبیلے کے، کہ ان کا سٹیٹس یہ ہے کہ جب وہ شہید ہوئے تو ان کی دست برد کو کفار سے بچانے کے لیے اللہ نے جو ہے وہ شہد کی مکھیوں کو بھیج دیا جو ان کی حفاظت کرتی رہی. خزرج والے کہتے رہے ہمارا قبیلہ افضل ہے. بھائی تمہارا قبیلہ کیوں افضل ہے؟ یہ مفاخرت ہو رہی صحابہ میں آپس میں. تمہارا قبیلہ کیوں افضل ہے؟ کہا حضرت ابو زید ہمارے قبیلے میں، ابی بن کعب ہمارے قبیلے میں، زید بن ثابت ہمارے قبیلے میں، اور حضرت جناب والا معاذ بن جبل ہمارے قبیلے کے. کہا یہ تمہارے قبیلے کے فخر والی کون سی چیز ہے؟ فرمایا ان 4 نے آقا کریم کی موجودگی میں قرآن حفظ کیا. سبحان اللہ. تو کہا ہاں واقعی تمہارا قبیلہ افضل ہے. تو فخر کرنا ہے اس پہ کرو. ان لکل شیء شرفا یتباہون بہ وان بہا امتی وشرفها القرآن. میرے نبی نے فرمایا ہر چیز کی کوئی نہ کوئی شرافت ہوا کرتی ہے جیسے وہ تفاخر کیا کرتی ہے. میری امت کی شرافت، رونق اور بہار کیا ہے؟ فرمایا وہ قرآن مجید کے ساتھ ہے. روٹھی بہاروں کو مناؤ، سکھ آپ سے دور ہو گئے، دکھوں نے گھر کر لیا ہے. بہار آپ سے دور ہو گئی ہے، خزاں گھر کر چکے ہیں.
ہریالی ختم ہو گئی ہے، جھکڑ اور تیز طوفانوں نے آپ کی بستیاں اجاڑ دی ہیں۔ بے وقت بے موسمی بارشیں کیوں ہیں؟ کیونکہ تم خود بے موسم ہو گئے ہو۔ اپنی مرضی ہو تو نماز پڑھتے ہو، مرضی ہو تو روزہ رکھتے ہو، مرضی ہو تو صدقہ کرتے ہو، مرضی ہو تو زکات۔ جب تم اپنی مرضی کرتے ہو تو پھر اللہ تعالیٰ اپنا شکنجہ ٹائٹ کرتا ہے، فرمایا کلمہ مصطفیٰ کا پڑھا ہے، اب اپنی مرضی چھوڑ، مصطفیٰ کی مرضی کو اپنا۔ جب کلمہ پڑھا ہے تو سرنڈر کرو ذات مصطفیٰ کے سامنے۔ ایک مسلمان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، حیثیت سارا کچھ ہے اگر وہ مصطفیٰ کا ہو جائے۔ اگر مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا تمہارا اختیار ختم، اب اختیار مصطفیٰ تم پہ چلے گا۔ اگر کلمہ مصطفیٰ کا پڑھا ہے، مرضی تمہاری ختم، اب مصطفیٰ کی مرضی ہے۔ شریعت تمہیں کڑکتے دوپہر میں اٹھا دے، چل زور کا ٹائم ہے میں پڑھوں گا۔ شریعت تمہیں اٹھا دے، بارش لگی ہوئی ہے، سردی قہر کی سردی ہے، ٹھنڈا پانی ہے، کہا میں پڑھوں گا، میرے رب کا حکم ہے۔ جب تم بے موسمی سے باہر آ جاؤ گے تو موسم تمہارے موافق ہو جائے گا۔ حضرت حمید الدین ناگوری رحمت اللہ علیہ دریا کے کنارے ملتان بیٹھے ہیں، مرہٹوں نے حملہ کر دیا ملتان پہ۔ فقیر حق جناب والا ایک جھونپڑی کانے کی جھونپڑی بنا کے دریا کے کنارے بیٹھا ہے۔ جب دیکھا کہ مرہٹے حملہ آور ہو گئے ہیں، ابھی پورے ملتان شہر کو رگڑ دیں گے، تو انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کا ولی اپنی جھونپڑی سے اٹھا، کوزہ دریا میں پھینکا، پورا دریا کوزے میں بند کر کے اندر رکھ دیا۔ جی جب فوج آئی انہوں نے کہا ہمارے تو گھوڑے پیاسے مر جائیں گے، ہم مر جائیں گے، یہ کس ہم تو آئے تھے کہ جناب دریا پہ قبضہ کر لیں گے، ملتان شہر فتح ہو جائے گا، تو یہاں تو یہ سارا دریا خشک پڑا ہے، ہمیں تو کچھ رپورٹ اور ملی تھی۔ تو انہوں نے کہا جی واپس چلتے ہیں۔ اب سارا شہر گیا حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ کے پاس، حضور وہ تو چلے گئے ہیں لیکن دریا خشک ہے۔ فرمایا بابا بیٹھا اس میں کو کوزہ سٹ کے واپس چلے گئے نہیں۔ سمجھ کوئی نہیں آئی۔ جب اللہ والے ہو جاؤ گے نا تو یہ سمندر دریا کیا چیزیں ہیں، لہریں آپ کی جناب والا حکم پہ چلیں گی۔ سبحان اللہ۔ حکمران حضرت عمر جیسا ہو تو دریائے نیل کو صرف خط لکھتا ہے تو وہ جوش میں آ جاتا ہے۔ مولا حسن کربلا میں، مولا حسین کربلا میں، کہو یزیدیوں پانی چاہیے تو ایک بندہ کوزہ لے کے مشکیزہ لے کے بھجدا ہے، آپ نے یہیں زمین تو پیر مارے تو چشمہ پڑ گیا، فرمایا سن پانی دی لوڑ کوئی نہیں، اسے اتمام حجت کر رہے سن۔ تو جب میں حقیقت آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ ایک اور روایت بھی ہے کہ خیموں میں پانی ختم ہو گیا، مولا حسین بیلچہ لے کے جناب خیموں کے پیچھے گئے، جناب جو ایک بیلچہ مارا پانی پھوٹ پڑا۔ یار پانی کا مسئلہ ہی نہیں تھا یار، سمجھ نہیں ہے آپ۔ عمر پاک خط لکھے صرف دریائے نیل جوش میں آ جائے، اور وہ عمر جو مولا حسین کے حکم پہ ممبر چھوڑ دیں، وہ اگر دریائے فرات کو ایک اشارہ کرتے۔ اورنگزیب عالمگیر مغلیہ دور کا عظیم بادشاہ، اللہ کا ولی، وقت کا قطب، راوی کے کنارے کھڑا ہے۔ کسی نے کہا جی قطب کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا قطب کی نشانی یہ بہتے دریا کو، یہ بہتے دریا کو یوں الٹا ہاتھ کرے تو وہ واپس چلے جائے، یوں ہاتھ کیے تو وہ واپس چلا گیا۔ اور میرے نبی کے غلاموں 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 کی شان یہ ہے، بیت راوی کو یوں الٹا ہاتھ دے تو وہ واپس چلا جائے۔ مولا حسین بیت دریائے فرات کو یوں سیدھا ہاتھ دیتا، اس کی جرت تھی خیموں کی طرف نہ آتا۔ ام ایمن میرے کریم نبی کے گھر کی نوکرانی ہے، خادمہ ہے، مکہ سے ہجرت کی، پانی ختم ہو گیا، عرض کے مالک تیرے نبی دی نوکرانی ہے، پانی ختم ہو گیا۔ اللہ نے جنت سے مشکیزہ لٹکایا، پانی پی لیا۔ فرمایا اس کے بعد میں پانی پیوں میری مرضی، نہ پیوں میری مرضی، جنگلوں میں پھروں میری مرضی، پہاڑوں میں پھروں میری مرضی، صحراؤں میں گھوموں میری مرضی، پانی پیوں تو پی لوں، نہ پیوں تو کبھی پیاس ہی نہیں لگی۔ یار جو میرے کریم رؤوف الرحیم نبی کے گھر کی نوکرانی ہو، صرف ایک اشارہ کرے تو رب جنت سے مشکیزیں لٹکا دے، تو اگر میرا حسین ایک دفعہ اشارہ کرتا، پانی کے مشکیزیں یقیناً لٹکائے جاتے۔ یار ام ایمن ایک دفعہ صرف جنت کا وہ مشکیزہ، وہ پانی پی لیں، ساری زندگی پیاس نہ لگے، تو جس مولا حسین نے میرے نبی کی زبان چوس کے پرورش پائی ہے اس کو پیاس لگے گی؟ یہ تواڈے ذاکراں تے خطیباں دی کہانیاں نے، پانی کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اللہ نے فرمایا پانی روکوں، مالک روک، ہم تیری رضا پہ راضی ہیں، ہمیں پانی نہیں چاہیے، ہمیں تیری رضا چاہیے، ہمیں کھانا نہیں چاہیے، ہمیں تیری رضا چاہیے۔
بات سمجھ آئیے کہ نہیں؟ منہوں سے ایک بار لگا لیتے جو مولا پانی. مضمون پتہ نہیں کدھر چلا گیا. منہوں سے ایک بار لگا لیتے جو مولا پانی, دشت ظلمت میں نہ یوں ٹھوکریں کھاتا پانی. کون کہتا ہے کہ پانی کو ترستی تھی حسین, کون کہتا ہے کہ پانی کو ترستی تھی حسین, ان کے ہونٹوں کو ترستا تھا پیاسا پانی, ان کے ہونٹوں کو ترستا تھا پیاسا پانی. کوئی دیکھی حضرت عباس کو مشق لیے نہر قدموں میں تھی مگر منہ سے نہ مانگا. توجہ ہے؟ مسئلہ پانی کا نہیں, مسئلہ رب کی رضا کا ہے. کربلا میں جس کو بھی پیاس لگی, علی اکبر کو پیاس لگی, دیگر کو, جس نے ایک دفعہ مولا حسین کے پاس آ کے جس کو میرے مولا حسین نے ایک دفعہ زبان چسوائی اس نے دوبارہ پیاس کی شکایت کی. سمجھ نہیں ہے آپ کو یار؟ ہائے ہائے ہائے. حضرت ابو عبداللہ بن محمد رحمت اللہ علیہ جنبی حالت میں, جنبی میں جب اس بات کا اینڈ کروں گا تو مجھے اوجے میں آتے نا اخیر سبحان اللہ چاہیے. جنبی حالت میں, گھر میں پانی نہیں ہے, غسل کرنا ہے, مالک غسل کرنا ہے, پانی نہیں ہے, اللہ نے بادل بھیجا, وہ برسا, غسل کر لیا. میرے نبی کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کی شان یہ ہے وہ جنبی حالت میں پانی مانگ لیں, اللہ بارش برسا دے. اور تطہیر کے وارث اگر پانی مانگتے ہیں, میری روٹی لگی ہوئی ہے میں اپنا راگ گاؤں گا, اس کی روٹی لگی وہ اپنا راگ گائے گا, اس کی روٹی لگی وہ اپنا راگ گائے گا. روٹی تو پھر بھی مل جانی ہے, راگ اگر اپنا ٹھیک کر لو. سمجھ کوئی نہیں. خدمت لوگ ویسے بھی کر دیں گے, گل تے لوگوں نو ٹھیک دسو یار, لوگوں نو دسو تو صحیح کہ مولا حسین مدینہ چھوڑ کے اتھے حسرت لوگ کرن مدینے مرے, آج مدینے کو فوت کی, مدینے ایک بار پھیرا لگ بن جاتے, جڑے مدینے والے نے خود مدینہ کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ سمجھ کوئی نہیں آئی. تو میرے نبی نے فرمایا من استطاع ان یموت بالمدینہ فلیمت بہا فانی اشفع لمن یموت بہا. جامع ترمذی میرے نبی نے فرمایا تم میں جو مدینے آ کے مر سکتا ہے وہ میرے مدینے آ کے مرے. میں مکہ والوں کی شفاعت بعد میں کروں گا, پہلے مدینے والوں کی. وہ مولا حسین مدینہ چھوڑ دے, سمجھ نہیں آئی. تو جس مدینے میں حضرت عمر بخاری شریف فضائل مدینہ کا باب پہلے فرنٹ پہ یہ حدیث ہے, اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک. اے اللہ مجھے اپنے رستے میں شہادت عطا فرما اور مدفن حضور کے مدینے میں حضور کے قدموں میں بنا. اور بھائی میرے کبھی سوچا آپ نے وہ مدینہ مولا حسین نے کیوں چھوڑا؟ وہ مکہ پاک جس کی آپ حسرتیں کرتے ہیں کاش بیت اللہ کے طواف نصیب ہو جائیں, تو طواف چھوڑ کے مولا حسین حج عمرے میں تبدیل کر کے وہاں سے کربلا کی طرف کیوں چلے گئے؟ کربلا میں جا کے خیمے کیوں لگائے؟ اپنے بچے اپنے جناب والا رفقا شہید کروائے, خود بھی شہید ہو گئے. کیوں؟ نبی کے دین کی حفاظت کی. مر منجن دا مقام نہیں ہے جو ساڑھے واسطے حسینی اخوا کے بھی دین ساڑھے اپنے ہتھوں لٹتا پیا. مولا حسین اتنے زخم کھا کے پھر بھی نماز نہ چھوڑی. اس مولائیاں لنگر ضرور کھاونا, نماز دے نیڑے نہیں وجنا.
اسا حسینی ہیں. مولا حسین اتنے زخم کھا کے بھی سجدہ نہیں چھوڑا. ہائے ہائے وہ کیا سجدہ ہوگا جو اتنے زخم کھا کے بھی ہو رہا ہے. جس کی جرت پہ جہانے رنگ و بو سجدے میں ہے. جس کی جرت پہ جہانے رنگ و بو سجدے میں ہے. آج وہ رمضان شنائے سرہو سجدے میں ہے. ابن زہرا تیری شان عبادت کو سلام. ابن زہرا تیری شان عبادت کو سلام. سر پہ قاتل لا چکا ہے اور تو سجدے. ہائے ہائے اوے زکام لگنے کی وجہ سے نمازیں چھوڑنے والوں، ٹھنڈ لگنے کی وجہ سے نمازیں چھوڑنے والوں، پھر اپنے آپ کو حسینوی کہلاتے ہوئے شرم آنی چاہیے ہمیں. ہائے ہائے ابن زہرا تیری شان عبادت کو سلام. سر پہ قاتل لا چکا ہے اور تو سجدے میں ہے. کون دیکھے کون سمجھے کون سمجھائے نصیب. کون دیکھے کون سمجھے کون سمجھائے نصیب. عابد و معبود کی جو گفتگو سجدے میں ہے. سبحان ادائیں الگ خدا کی قسم. اس لیے کہتا ہوں یہ بے موسم بارشیں ایسی نہیں، یہ بے موسم جھکڑ ایسے نہیں. پکی ہوئی فصلیں ایسی برباد نہیں ہوتی، وہ اس لیے ہوتی ہے کہ جس فصل کو تم نے سنبھالنا تھا، جس فصل کو تم نے اگانا تھا، جس فصل کو تم نے پروان چڑھانا تھا، تم نے اپنی نیکیوں والی فصل خود برباد کر دی ہے. اللہ تعالیٰ نے تمہاری فصلیں برباد کر دی. کدھر گئی ہیں وہ نیکی کی کھیتیاں؟ ادھر رات 3 بجے بھی اٹھنا پڑے، ذمہ دار اپنا وہ کیا آخر اس کئی آخر اس کو جناب اپنے کندھوں پہ اٹھا کے 3 بجے جا رہا ہے ذمہ دار. کدھر؟ پانی لاونا. ادھر موزن آدھا حی علی الصلاۃ ستا، میں کہا ادھر بھی پانی لانا. سمجھ کوئی نہیں آئی تو. ارے اس زمین کو سیراب کرنے کے لیے ہم کتنے ظالم ہیں. ایک جٹ، ایک ذمہ دار، ایک ناخواندہ، ایک اجٹ، ایک ان پڑھ، اس کو یہ تو مسئلہ پتا ہے کہ میں نے اپنی باری پہ پانی لگانا اپنے ٹائم پہ. رات 3 بجے بھی اٹھ کے سفر کر کے کھیتوں میں جاتا ہے. نہ جناب سانپ، نہ بچھو کا ڈر، نہ کسی دشمن کا خوف. پانی لگانا ہے، زمین خشک نہ ہو جائے، فصل برباد نہ ہو جائے. اوہ اللہ کے بندے تیری یہ کھیت اندر کا برباد ہو چکا ہے، اس کو پانی نہیں لگانا، اس کی باری کب آئے گی؟ اتنی سمجھ آتی ہے. اس کھیت کو برباد کرنے سے بچا رہو تو یہ جو کھیت بنجر ہو چکا ہے، جو اللہ کی بندگی سے آباد ہوتا ہے، اللہ کے ذکر سے آباد ہوتا ہے، اس کو کب آباد کرو گے؟ کوئی مر جائے تو شٹر ڈاؤن کرتے ہو، اذان ہو جائے تو شٹر ڈاؤن کیوں نہیں ہوتا؟ اللہ انٹرٹینمنٹ کی دنیا سے باہر آؤ. بہت اللہ گلہ تم نے کر لیا. کم از کم یار میں حیران ہوتا ہوں یار قسم سے. زندگی ہے کتنی ساری، زندگی کی حقیقت کیا ہے؟ اگر آپ اجازت دے تو میں قرآن پڑھوں.
واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح آسا میں نزید شام اس زندگی کی بے ثباتی کیا ہے، کتنی ناپائیدار دنیا ہے، کتنی بے ثبات دنیا ہے۔ میرا کریم رب فرماتا ہے اے میری بندی اس زندگی کی حقیقت کیا ہے، جس سے تم مر مٹا ہے، جس کے ساتھ تم نے دل لگا لیا ہے، جس کی جناب والا تم نے عزتوں کے سودے کر لیے ہیں، تم نے اپنی غیرت کے سودے کر لیے ہیں، تم نے اپنی حیا کے سودے کر لیے ہیں۔ یہ دنیا کی حقیقت کیا ہے، کتنی ناپائیدار ہے۔ فرمایا میری بندی اس کی حقیقت یہ ہے، جس طرح ہم آسمان سے پانی برساتے ہیں، پانی برساتے ہیں بنجر کھیت کھلیان پہ، جب پانی برستا ہے تو وہ بنجر جنابی والا حیات بخش بن جاتا ہے، ہر طرف کھیت آباد ہو جاتے ہیں، ہریالی اگنے لگتی ہے، سبزہ لہلہانے لگتا ہے، ہر طرف جنابی والا ہر طرف ہریالی ہزالی ہے۔ اللہ فرماتا ہے فاختلط به نبات الارض فاصبح هشيما تذروه الرياح۔ جب نباتات اگی، فصل لہلانے لگا، سبزہ لہلانے لگا، کہیں سبزی ہے، کہیں جنابی والا آپ کا پھل ہے، کہیں اناج ہے۔ فرمایا ہوتا کیا ہے، اچانک تیز جھکڑ چلتے ہیں۔ یہ 2-4 دن پہلے کی صورت ذہن میں ہے نا، کس طرح فصل برباد ہوئے۔ پھر کہتے ہیں جی پتہ نہیں کیا ہوا۔ میں نے کہا تمہیں پتہ ہے کیا ہو رہا ہے، اتنے میسڑے نہ بنو، سارا پتہ بھئی کیا ہو رہا۔ ہائے ہائے، فرض آپ چھوڑ بیٹھے ہیں، سنتوں سے آپ نے بغاوت کر لی ہے، شریعت کو آپ نے پشت کے پیچھے ڈال دی ہے، طبیعت کے مطابق شریعت کے مسئلے لے لیتے ہیں، بربادی تو ہوگی۔ اللہ توجہ کرو، اللہ فرماتا ہے جب ہم بارش برساتے ہیں، بنجر کھیت کھلیان آباد ہو جاتے ہیں، سبزہ لہلانے لگتا ہے، ہر طرف ہریالی ہریالی ہوتی ہے۔ اس کیمرے کو ذرا میری طرف کر دیں، اس کو ایک ہی جگہ کھڑا کرنے اور آپ تشریف رکھیں، اللہ آپ کو برکت دے۔ توجہ فرماؤ، سبحان اللہ۔ دنیا کی بے ثباتی کیا ہے، اس کی حقیقت سبحان اللہ۔ بہت کچھ سیکھنے کے لیے ہے، اگر ہم سیکھنے پہ آئیں تو ایک آیت ہی کافی۔ فرمایا جب ہم پانی برساتے ہیں، بنجر کھیت کھلیان آباد ہو جاتے ہیں، ہر طرف سبزہ سبزہ، ہریالی ہریالی، اچانک تیز ہوائیں چلتی ہیں، اس کو تنکا تنکا کر دیتی ہیں، کھیت کے کھیت برباد ہو جاتے ہیں، ہریالیاں برباد ہو جاتی ہیں، تنکا تنکا اڑ جاتا ہے، زمین ننگی ہو جاتی ہے، اسی طرح بنجر کھیت کھلیان ہو جاتے ہیں۔ فرمایا میرے بندے وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا۔ ہائے ہائے، اللہ فرماتا ہے میری بندی میں اس بات پہ قادر ہوں، قدرت رکھتا ہوں، ان کھیتوں کو، ان سبزہ کو، اس ہریالی کو، ان جنابی والا پھلوں کو دوام عطا فرما دوں، یہ ہریالی ہمیشہ رہے، میں اس بات پہ قادر ہوں۔ ہائے ہائے ہائے، رکھنا چاہوں تو رکھ سکتا ہوں، مگر تمہیں زندگی کی حقیقت بتا رہا ہوں، اس کو رکھنا چاہوں رکھ سکتا ہوں، مگر رکھتا نہیں۔ تو تمہارے لیے پیغام کیا ہے، جس طرح بنجر کھیت کھلیان آباد ہوئے اور سبزہ لہلانے لگا، ہریالی ہر طرف جنابے والا سبزہ ہی سبزہ، تو سمجھ بیٹھا کہ ہمیشہ رہنا ننا، جھکڑ چلا تباہ برباد کر دیا۔ فرمایا میرے بندے یہ ایک دن تجھے بھی موت کا جھونکا کے لے جائے گا، رہنا تو نے بھی نہیں ہے۔
المال والبنون زینت الحیات الدنیا، فرمایا جو مال اور یہ چمک دمک یہ تیرے بیٹے، فرمایا یہ دنیا کا مال ہے۔ المال والبنون، مال بھی دنیا کا ہے، بیٹے بنون، فرمایا بیٹے بھی دنیا میں رہ جائیں گے، مالک میری اولاد ہے، میرا سہارا ہے، فرمایا نہیں، قبر تک تیرا سہارا ہے، ہمیشہ رہنے والا قبیلہ تیرا یہ بھی نہیں، تیرا وہ بھی نہیں، ہمیشہ کا قبیلہ کون سا ہے؟ جو قبیلہ ہمیشہ ساتھ رہے گا، وہ رشتہ جو دنیا کے اندر بھی وہ قبیلہ نبھائے گا، قبر کے اندر بھی وہ قبیلہ نبھائے گا، آخرت کے اندر بھی وہ قبیلہ نبھائے گا۔ میرے اللہ وہ قبیلہ کون سا ہے؟ فرمایا والباقیات الصالحات، یہ اعمال خیر ہیں، یہ تیری نیکیاں ہیں جو تو نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکاتیں دیتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے، یہ تیرا وہ قبیلہ ہے جو دنیا میں بھی تیرے ساتھ رہے گا، قبر میں بھی تیرے ساتھ رہے گا، حشر میں بھی تیرے ساتھ رہے گا۔ باقی دنیا کی حقیقت یہی ہے، 4 دن کی دنیا۔ فرمایا وہ بھی دن یاد کر، آج 4 بندے تجھے جانتے ہیں، تو اتنا اترا رہا ہے، وہ وقت یاد نہیں جب تیرا ذکر بھی کوئی نہیں کرنے والا تھا۔ کیا فرمایا؟ سبحان اللہ، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، فرمایا میرے بندے وہ دن یاد کر، ہائے ہائے وہ وقت یاد کر جب تیرا نام لینے والا کوئی نہیں تھا، تیرا تعارف بھی کوئی نہیں تھا، تجھے جاننے والا بھی کوئی نہیں تھا، تجھے پیدا کرنا چاہ فرشتے بھی بول پڑے اتجعل فیہا من یفسد فیہا، اے اللہ ایسے کو کیوں پیدا کر رہا ہے جو زمین میں خون ریزی اور فساد کرے گا؟ اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، فرمایا میں جو انسان کو صلاحیتیں عطیت کرنے والا ہوں وہ میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے۔ فرمایا انسان تو قابل ذکر شے نہ تھا، تیرا نام لینے والا کوئی نہیں تھا، اور جب تجھے پیدا کرنا چاہ تو کہاں سے اٹھایا؟ انسان کی شرمندگی کے لیے انسان کی تخلیقی کافی ہے۔ انسان کے تخلیقی مراحل جو قرآن نے بیان کیے سنا دوں؟ 5 تخلیقی مراحل کو قرآن نے سٹیپ بائی سٹیپ ڈسکس کیا۔ قرآن سن کے محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، فرمایا انسان کو عدم سے وجود میں کیسے لایا گیا؟ فرمایا انسان کو ہم نے کھنکھناتی مٹی سے بنایا، ہائے ہائے، انسان کو مٹی کے جوہر سے بنایا، مٹی کے سط سے بنایا، بیس اور بنیاد انسان کی کیا ہے؟ مٹی۔ آج جنازے میں بھی اگر کوئی علامہ صاحب کہہ دے جناب جوتے اتار دو تو طبیعت پہ گناہ گزرتا ہے کہ کہیں جوتے اتارنے سے پاؤں کے ساتھ گرد نہ لگ جائے، فرمایا یہی تو تیری اصل ہے۔ دوسرا مرحلہ ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، فرمایا پھر ماں کی رحم کی صورت میں مضبوط ٹھہراؤ عطا کیا، پانی کی وہ بوند اس کو جناب والا ماں کے رحم کی صورت میں مضبوط ٹھہراؤ عطا کیا۔ ثم خلقنا النطفة علقا، پھر اس خون کو ہم نے لوتھڑا بنایا، فخلقنا العلقة مضغة، پھر اس لوتھڑے کو گوشت بنایا،
فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر اس کو ہم نے ہڈیوں میں تبدیل کر دیا، فکسونا العظام لحما، کہیں جا کے لیبارٹری میں دیکھو انسانی ڈھانچہ کتنا بدصورت لگتا ہے، اللہ فرماتا ہے فکسونا العظام لحما، ہم نے اس